ایک گاؤں میں ایک غریب یتیم لڑکا علی رہتا تھا۔ علی کے والدین کا انتقال بہت کم عمری میں ہو گیا تھا اور وہ اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں زندگی بسر کرتا تھا۔ دادی کی صحت خراب تھی اور علی نے کم عمری میں ہی اپنی عمر سے زیادہ ذمہ داریاں سنبھال لے۔ گاؤں کے لوگ علی کی محنت اور ایمانداری کو سراہتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ علی ہر روز صبح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا اور دعا کرتا، اللہ میرے حال پر رحم فرما، میری دادی کو صحت عطا کر اور ہمیں اس غربت سے نکال دے۔ علی دن بھر محنت مزدوری کرتا اور جو کچھ کماتا اس سے دادی کے لیے دوا اور اپنے لیے کھانے کا انتظام کرتا، لیکن حالات دن بعدن مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن علی کے گھر کا چھوٹا سا چولہا بھی بجھ گیا اور کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسی رات علی نے تہجد کے وقت اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے دعا کی، رب العالمین، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، تاو سب دیکھ رہا ہے، تاو سب جانتا ہے۔ علی کے آنسو اس کی دعا کے ساتھ بہہ رہے تھے اور وہ سجدے میں دیر تک روتا رہا۔ اس کے دل میں یقین تھا کہ اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا۔ اگلی صبح جب علی اپنے معمول کے مطابق کام کی تلاش میں نکلا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہوئی۔ وہ شخص گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا اور دیکھنے میں کوئی رئیس لگتا تھا۔ اس نے علی کو رک کر پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ علی نے اپنی کہانی سنائی۔ اجنبی شخص کا دل پسیج گیا۔ وہ شخص ایک نیک دل تاجر تھا اور اللہ نے اسے بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ اس نے علی کی دادی کا علاج کروانے کی پیشکش کی اور اس کے ساتھ ساتھ علی کو اپنے ساتھ کام دینے کی پیشکش بھی کی۔ تاجر نے علی کو اپنے ساتھ شہر لے جا کر ایک اچھا کام دیا، علی کی دادی کے علاج کا مکمل خرچ اٹھایا اور ان کے کچے مکان کی جگہ ایک نیا پکا مکان بنوا دیا۔ علی نے اپنی محنت اور ایمانداری سے تاجر کا دل جیت لیا اور جلد ہی ایک کامیاب انسان بن گیا۔ علی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یتیم کی دعا کا اثر اور اللہ کا کرم علی کی زندگی میں ایک معجزہ بن کر ظاہر ہوا۔ جو لوگ دل سے دعا کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علی نے اپنی ایمانداری اور محنت سے تاجر کے کاروبار میں بھی ترقی کی۔ وہ دن رات محنت کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کچھ سالوں بعد تاجر نے علی کو اپنا شرکن کار بنا لیا۔ اب علی نہ صرف ایک کامیاب انسان تھا بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ علی نے اپنی کامیابی کو دوسروں کے لیے ایک سہارا بنایا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک یتیم خانہ کھولا جہاں غریب اور یتیم بچوں کو تعلیم اور کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ علی نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا تھا کہ غربت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے اور وہ کسی اور یتیم کو وہ دکھ نہ دینا چاہتا تھا جو اس نے خود برداشت کیا تھا۔ علی کی دادی نے ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کیں اور اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ دادی کی صحت اب بہتر ہو چکی تھی اور وہ ہر نماز کے بعد علی کے لیے اور اس کے خیر خواہ تاجر کے لیے دعا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، علی تمہاری محنت اور دعا نے اللہ کو راضی کیا اور اس نے ہماری زندگی بدل دی۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ وہی لوگ جو پہلے علی کی مدد کرنے سے کتراتے تھے اب اس کی تعریف کرتے اور اس کے کاموں میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ علی نے کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی یا بدلہ لینے کی کوشش نہ کی۔ وہ کہتا، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ہمارا کام صرف محنت کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ علی کی کہانی ایک مثال ہے کہ دعا اور محنت کس طرح زندگی کو بدل سکتی ہے۔ یتیم کی دعا اللہ کے دربار میں خاص مقام رکھتی ہے۔ علی کا یقین، دعا اور صبر اس کے لیے اللہ کے کرم کا سبب بنے۔ آج علی کا نام نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ دور دور کے علاقوں میں بھی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ لوگ اس کے یتیم خانے اور اس کے فلاحی کاموں کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، خاص طور پر مظلوم اور یتیم کی دعا۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی مدد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ علی نے یتیم خانے کے ساتھ ایک مدرسہ اور اسکول بھی کھولا تاکہ بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں مل سکے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی یتیم یا غریب بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ اس نے اس کام کے لیے گاؤں کے چند سمجھدار افراد کو بھی شامل کیا
जो अपने इल्म और तजर्बे से उन बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करते थे। अली ने अपने गांव के बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए। गांव में साफ पानी के लिए कुनवे खुदवाए और एक छोटा सा क्लिनिक बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उन सब कामों में अली की यही नीयत थी कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और वो लोगों के काम आए। गांव के लोग अली के उन कामों को देखकर इसके लिए दिल से दुआएं करते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने अली से कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाई बल्कि हमारे गांव को भी संवार दिया। तुम्हारा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है। अली ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम और मेरी दादी की दुआओं का नतीजा है। मैं तो सिर्फ एक वसीला हूं। अली का नया घर अब मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन चुका था। वो अपनी दादी के साथ हर वक्त नरमी और इज्जत से पेश आता और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता। दादी ने हमेशा कहा, अली, तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और अपने काम को जारी रखो। अली ने दादी की बातों को दिल से लगाया और कभी फ़ख्र और गुरूर को अपने करीब न आने दिया। वो अपने गांव के हर फर्द के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आता। चंद साल बाद अली ने एक नेक और दीनदार लड़की फातिमा से शादी की। फातिमा भी अली की तरह यतीम बच्चों की मदद के लिए दिल से काम करना चाहती थी। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अपने फलाही कामों को मज़ीद बढ़ाया और यतीम खाने के साथ साथ एक ख़वातीन के हुनर सिखाने का मरकज़ भी कायम किया। अली ने अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात बर्दाश्त की वो कभी नहीं भूला। इसने हमेशा दूसरों की मदद की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपनी दादी की वफ़ात के बाद अली ने गाँव वालों को एक नसीहत की, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद उनके साथ होती है जो दूसरों की मदद करते हैं। यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह की रहमत हासिल करने का यही रास्ता है। अली की जिंदगी एक मशअल राह बन गई। इसकी दुआ, मेहनत और अल्लाह पर यकीन ने इसे कामयाबी के उरूज तक पहुंचाया। इसने साबित किया कि यतीमों और मजलूमों की दुआएं अल्लाह के दरबार में मकबूल होती हैं और उनकी मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा काम है। आज भी लोग अली की मिसाल देते हैं और इसकी जिंदगी के वाक़यात सुनकर अल्लाह की रहमत पर यकीन करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। हमें भी अपने दिलों में दूसरों के लिए हमदर्दी और अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करना चाहिए। बेशक अल्लाह की मदद उनके करीब है जो सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अली और फातिमा की शादी के चंद साल बाद अल्लाह ने उन्हें 2 बेटों और एक बेटी से नवाजा। अली ने अपने बच्चों की तरबियत निहायत मोहब्बत और दीनी उसूलों के मुताबिक की। वो उन्हें बताता, हमारी कामयाबी सिर्फ अल्लाह के करम का नतीजा है। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि हमेशा आजिज़ी इख्तियार करो और यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों का सहारा बनो। बच्चों ने अपने वालिदैन के नक्श कदम पर चलते हुए यतीम खाने और मदरसे के कामों में भरपूर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अली के बड़े बेटे अहमद ने यतीम खाने की निगरानी संभाल ली, जबकि छोटे बेटे यूसुफ ने मदरसे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बेटी आयशा ने ख़वातीन के हुनर सिखाने वाले मरकज़ में काम करना शुरू किया और वहां आने वाली लड़कियों को मुख्तलिफ फ़नून सिखाने में मदद दी। अली की बुढ़ापे की ज़िंदगी सुकून और अल्लाह की नेमतों से भरपूर थी। वो अक्सर अपने यतीम खाने और फलाही मराकिज़ के दौरे करता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता और उन्हें नसीहत करता। मेहनत और दुआ वो चाबियां हैं जो बंद दरवाज़ों को खोलती हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो और हमेशा अपनी नीयत को खालिस रखो। अली का कहना था कि जब इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह इसके कामों में बरकत डालता है। अली की यही तालीमात इसके बच्चों, गांव के लोगों और इसके फलाही कामों से जुड़े हर शख्स के लिए मशअल राह बन गईं। एक रात अली ने अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल को याद करते हुए तहज्जुद की नमाज अदा की। इसने अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा किया और दुआ की, आ अल्लाह, तूने मुझे यतीमी के दुखों से निकालकर इज्जत दी। मेरी औलादा और मेरे कामों में बरकत अता फरमा और मुझे ईमान के साथ दुनिया से उठा ले। इसी रात अली पुरसुकून नींद के दौरान अल्लाह को प्यारा हो गया। इसकी वफ़ात पर न सिर्फ गांव बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग आए और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। अली के जाने के बाद इसके बच्चों ने इसके फलाही कामों को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया। यतीम खाने में मज़ीद सहूलतें फराहम की गईं, मदरसे में जदीद तालीम का आगाज़ हुआ और हुनर सिखाने वाले मरकज़ को एक बड़ा इदारा बना दिया गया।
علی کے گاؤں میں آج بھی لوگ اسے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی کی زندگی ایک معجزہ تھی جو اللہ کے کرم اور ایک یتیم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ علی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے جو صبر، دعا اور محنت سے زندگی گزارتے ہیں۔ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا نہ صرف ایک انسانی فرض ہے بلکہ اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون اور اس کے اعمال کو برکت عطا فرماتا ہے۔ علی کی محنت اور نیک نیتی نے پورے گاؤں کی حالت بدل دی تھی۔ پہلے جو گاؤں غربت، بے تعلیمی اور بے بسی کا شکار تھا، اب وہ علم، خوشحالی اور بھائی چارے کی مثال بن چکا تھا۔ یتیم خانے اور مدرسے کے تربیت یافتہ بچے بڑے ہو کر خود کامیاب انسان بنے اور علی کے مشن کو جاری رکھا۔ علی کے بیٹے احمد نے یتیم خانے کو ایک جدید فلاحی ادارے میں تبدیل کر دیا۔ وہاں نہ صرف بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے کھیل اور دیگر سرگرمیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ یوسف نے مدرسے میں جدید اور دینی تعلیم کو یکجا کیا، جس سے بچے دین کے ساتھ دنیاوی میدان میں بھی کامیاب ہونے لگے۔ عائشہ نے خواتین کے مرکز کو مزید وسعت دی۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کو سلائی، کڑھائی اور دیگر ہنر سکھا کر خود کفیل بنایا۔ اب وہ عورتیں اپنے ہنر کے ذریعے اپنے گھروں کی کفالت کر رہی تھیں۔ علی کے نام سے شروع ہونے والے ان فلاحی کاموں نے اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ہر نیا کام جو ان اداروں کے ذریعے کیا جاتا، علی کے لیے سواد اوقاف جاریہ بن جاتا۔ ایک دن احمد نے گاؤں کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ سب میرے والد کی قربانیوں اور ان کے ایمان کا نتیجہ ہے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر کام انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو جاری رکھیں اور ان یتیموں کے لیے سہارا بنے جو ہمارے جیسے مواقع کے مستحق ہیں۔ علی کی قبر ہمیشہ دعاؤں سے بھری رہتی تھی۔ لوگ وہاں آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور اپنے لیے ہدایت کی طلب کرتے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، علی کی قبر روشنیوں سے بھری ہے کیونکہ اس نے دنیا میں روشنی پھیلائی تھی۔ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا اور اللہ نے اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کی۔ علی کی زندگی اور اس کے بعد کی کامیابیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ یتیموں کی دعا میں بے پناہ طاقت ہے۔ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ محنت کریں اور دوسروں کی مدد کریں تو اللہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک یتیم کی دعا کے اثر اور اللہ کے کرم کی عکاسی کرتی ہے بلکہ یہ ہمیں اپنے فرائض اور انسانیت کی خدمت کا درس بھی دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں علی جیسا یقین پیدا کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی کا راز ہے۔ بے شک اللہ رحمن اور رحیم ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ علی کی وفات کے کئی دہائیوں بعد بھی اس کی نسلیں اس کے مشن کو آگے بڑھا رہی تھیں۔ علی کے پوتے اور نواسے، جو اب تعلیم یافتہ اور کامیاب تھے، اپنی زندگیوں میں علی کی تعلیمات کو عملی جامہ پہناتے تھے۔ احمد کا بیٹا زید، جو ایک عالم اور اسکالر بن چکا تھا، دنیا بھر میں جا کر یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے لیے کام کرتا تھا۔ یوسف کی بیٹی مریم نے علی کے یتیم خانے کے لیے جدید فلاحی منصوبے شروع کیے، جن میں یتیم بچوں کو ہنر مند بنانے کے لیے تربیتی پروگرام شامل تھے۔ عائشہ کی اولاد نے خواتین کے لیے مزید مواقع پیدا کیے اور اس فلاحی مرکز کو ایک بین الاقوامی ادارے میں بدل دیا۔ علی کی زندگی کا خواب یہ تھا کہ ہر یتیم، ہر غریب اور ہر مظلوم کو زندگی میں وہ مواقع ملے جو اسے نہ مل سکے تھے۔ اس کے خاندان نے اس کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اب نہ صرف گاؤں بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ علی کے قائم کردہ اداروں سے مستفید ہو رہے تھے۔ ایک دن علی کے یتیم خانے کی 50 سالگرہ پر ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس میں دنیا بھر سے لوگ شریک ہوئے۔ اس تقریب میں علی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ زید نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے دادا علی کی کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ پر یقین، محنت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ انسان کو نہ صرف دنیا میں کامیاب بناتا ہے بلکہ اس کی نسلوں کے لیے بھی روشنی کا مینار بنتا ہے۔ اب گاؤں کو یتیموں کا مسیحا کہا جاتا تھا اور یہ گاؤں علم، بھائی چارے اور انسانیت کی مثال بن چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے علی کے مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح فلاحی کاموں میں شامل تھا اور گاؤں کی یہ روایت نسل در نسل منتقل ہو رہی تھی۔ علی کی زندگی کا اثر محض اس کی ذات تک محدود نہیں رہا۔
इसकी मेहनत और नेक नीति ने न सिर्फ इसकी दुनिया बदली बल्कि वो बेशुमार लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. दुआ और अल्लाह पर यकीन जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। 2. यतीमों और मजलूमों की मदद करना इंसान की असल कामयाबी है। 3. जो इंसान अल्लाह की राह में दूसरों के लिए काम करता है, इसके अमाल कभी ज़ाय नहीं होते। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है और उनकी नेकी को बलाकर लूटता है। अली की कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो मुश्किलात में भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। वक्त गुजरने के साथ अली के मिशन और इसके कायम करदा इदारों की शोहरत न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी फैल गई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुखैर हजरात और तंजीमें उन इदारों को फंड्स देने लगे। उन अतियात की मदद से उन फलाही मंसूबों को मज़ीद वुसअत दी गई। यतीम खाने में जदीद तालीमी सहूलियात का इजाफ़ा किया गया, जिससे वहाँ से फ़ारिग़ अल-तहसील बच्चे मुक और ब्रोन मुक मुख्तलिफ शुबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने लगे। मदरसे को एक ऐसा तालीमी इदारा बनाया गया जहाँ दीन और दुनिया की तालीम एक साथ दी जाती थी, और ख़वातीन के तरबियती मराकिज़ को मुकम्मल यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी गई, जहाँ हज़ारों ख़वातीन हुनरमंद बनकर खुद कफ़ील हो रही थीं। अली के गांव को दुनिया भर में रहमत का गांव कहा जाने लगा। दुनिया भर के लोग इस गांव को देखने आते और अली के कायम करदा इदारों से मुतासिर होकर अपने इलाकों में भी ऐसे ही मंसूबे शुरू करते। अली के गांव ने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली, जहां से इंसानियत की खिदमत का पैगाम दुनिया भर में फैल रहा था। अली की नस्लों ने कभी अपने नाना के मिशन को फरामोश न किया। वो हर साल अली की बरसी पर एक तकरीब का एहतमाम करते, जिसमें अली की ज़िंदगी, इसके कारनामे और इसके अक़वाल को लोगों के सामने पेश किया जाता। अली के पोते ज़ैद ने कहा, दादा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें और दूसरों के लिए कुछ करने की नीयत रखें, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अली के ख़ानदान ने नए मंसूबे शुरू किए, जिनमें पनागाहें, हस्पताल और बेरोज़गार लोगों के लिए तरबियती मराकिज़ शामिल थे। उन मंसूबों ने बेशुमार जिंदगियों को सहारा दिया और लोगों को एक नई उम्मीद दी। अली की कहानी एक ऐसे यतीम की दास्तान है जो अल्लाह की मदद और अपनी मेहनत के बिल बोते पर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने में कामयाब हुआ बल्कि लाखों लोगों के लिए रोशनी का मीनार बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. दुआ और यकीन नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। 2. मुश्किलात का सामना करने वाला शख्स हमेशा दूसरों के लिए मिसाल बनता है। 3. इंसानियत की खिदमत अल्लाह की रज़ा का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। आज भी अली के गांव में लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अली के उसूलों की रोशनी में करते हैं। वहाँ हर शख्स ये जानता है कि ज़िंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। अली की कहानी दरहकीकत अल्लाह के करम की कहानी है, जो यकीन, सब्र और नेक नीति के साथ मेहनत करने वालों के साथ होता है। अली के मिशन की कामयाबी और इसकी ज़िंदगी के सबक दुनिया भर के लोगों के लिए एक तहरीक बन गए। स्कॉलर्स, मुसन्निफ़ीन और मुहक्किकीन अली की कहानी को किताबों, तकारीर और दस्तावेज़ी फ़िल्मों में बयान करते। इसके मिशन पर बेशुमार मकाले लिखे गए और कई तालीमी इदारों में अली के उसूल एक निसाब के तौर पर पढ़ाए जाने लगे। अली के कायम करदा यतीम खाने को अब अली यतीमों की रहनुमाई मरकज़ का नाम दिया गया। ये इदारा न सिर्फ बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम करता था बल्कि उन्हें मुस्तक़बिल के लिए तैयार करता था। वहाँ से फ़ारिग़ अल-तहसील बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ शुबों में नुमाया किरदार अदा करते और वो हमेशा ये बात फ़ख्र से कहते, हम अली की दुआ और मेहनत का नतीजा हैं। एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने यतीमों की मदद और फ़लाह व बहबूद के मौज़ू पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें अली के मिशन और इसके इदारों को ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। अली के ख़ानदान ने वहाँ इसके कारनामे पेश किए और दुनिया को ये पैगाम दिया कि यतीम और मज़लूम वो लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह के दरबार में फ़ौरन कबूल होती हैं। हमें उनके लिए सहारा बनना चाहिए और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अली की वफ़ात के 75 साल मुकम्मल होने पर इसके गांव में एक अजीम अलशान मस्जिद तामीर की गई, जिसका नाम मस्जिद अली रखा गया। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत के लिए इस्तेमाल होती बल्कि इसके साथ एक इस्लामी मरकज़ भी कायम किया गया, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ समाजी खिदमात के बारे में भी सिखाया जाता था। अली की नस्लें और इसके इदारों से जुड़े अफराद हमेशा ये बात दोहराते,
علی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ ہماری زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں، لیکن دعا، صبر اور نیک نیتی انسان کو دائمی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج علی کا نام دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت، یتیموں کی مدد اور مظلوموں کے لیے امید کی علامت بن چکا ہے۔ اس کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکل حالات کبھی دائمی نہیں ہوتے۔ اللہ پر یقین، صبر اور محنت انسان کو کامیابی کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا انسانیت کا سب سے بڑا فرض ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی نیکی کو بلا کر لوٹتا ہے۔ علی کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو مشکلات میں بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ علی کے مشن اور اس کے قائم کردہ اداروں کی شہرت نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پھیل گئی۔ دنیا کے مختلف ممالک سے مخیر حضرات اور تنظیمیں ان اداروں کو فنڈز دینے لگے۔ ان عطیات کی مدد سے ان فلاحی منصوبوں کو مزید وسعت دی گئی۔ یتیم خانے میں جدید تعلیمی سہولیات کا اضافہ کیا گیا، جس سے وہاں سے فارغ التحصیل بچے ملک اور بیرون ملک مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے لگے۔ مدرسے کو ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنایا گیا جہاں دین اور دنیا کی تعلیم ایک ساتھ دی جاتی تھی، اور خواتین کے تربیتی مراکز کو مکمل یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی جہاں ہزاروں خواتین ہنر مند بن کر خود کفیل ہو رہی تھیں۔ علی کے گاؤں کو دنیا بھر میں رحمت کا گاؤں کہا جانے لگا۔ دنیا بھر کے لوگ اس گاؤں کو دیکھنے آتے اور علی کے قائم کردہ اداروں سے متاثر ہو کر اپنے علاقوں میں بھی ایسے ہی منصوبے شروع کرتے۔ علی کے گاؤں نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی جہاں سے انسانیت کی خدمت کا پیغام دنیا بھر میں پھیل رہا تھا۔ علی کی نسلوں نے کبھی اپنے نانا کے مشن کو فراموش نہ کیا۔ وہ ہر سال علی کی برسی پر ایک تقریب کا اہتمام کرتے جس میں علی کی زندگی، اس کے کارنامے اور اس کے اقوال کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ علی کے پوتے زید نے کہا، دادا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی نیت رکھیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ علی کے خاندان نے نئے منصوبے شروع کیے جن میں پناہ گاہیں، ہسپتال اور بے روزگار لوگوں کے لیے تربیتی مراکز شامل تھے۔ ان منصوبوں نے بے شمار زندگیوں کو سہارا دیا اور لوگوں کو ایک نئی امید دی۔ علی کی کہانی ایک ایسے یتیم کی داستان ہے جو اللہ کی مدد اور اپنی محنت کے بل بوتے پر نہ صرف اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہوا بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک، دعا اور یقین ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ دو، مشکلات کا سامنا کرنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے۔ تین، انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج بھی علی کے گاؤں میں لوگ اپنی زندگی کے فیصلے علی کے اصولوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ وہاں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے کام آنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ علی کی کہانی در حقیقت اللہ کے کرم کی کہانی ہے جو یقین، صبر اور نیک نیتی کے ساتھ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ علی کے مشن کی کامیابی اور اس کی زندگی کے سبق دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک تحریک بن گئے۔ اسکالرز، مصنفین اور محققین علی کی کہانی کو کتابوں، تقاریر اور دستاویزی فلموں میں بیان کرتے۔ اس کے مشن پر بے شمار مقالے لکھے گئے اور کئی تعلیمی اداروں میں علی کے اصول ایک نصاب کے طور پر پڑھائے جانے لگے۔ علی کے قائم کردہ یتیم خانے کو اب علی یتیموں کی رہنمائی مرکز کا نام دیا گیا۔ یہ ادارہ نہ صرف بچوں کو تعلیم اور تربیت فراہم کرتا تھا بلکہ انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتا تھا۔ وہاں سے فارغ التحصیل بچے ملک کے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرتے اور وہ ہمیشہ یہ بات فخر سے کہتے، ہم علی کی دعا اور محنت کا نتیجہ ہیں۔ ایک دن اقوام متحدہ نے یتیموں کی مدد اور فلاح و بہبود کے موضوع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں علی کے مشن اور اس کے اداروں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ علی کے خاندان نے وہاں اس کے کارنامے پیش کیے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یتیم اور مظلوم وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کے لیے سہارا بننا چاہیے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علی کی وفات کے 75 سال مکمل ہونے پر اس کے گاؤں میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد علی رکھا گیا۔
ये मस्जिद न सिर्फ इबादत के लिए इस्तेमाल होती बल्कि इसके साथ एक इस्लामी मरकज़ भी कायम किया गया, जहां दीनी तालीम के साथ साथ समाजी खिदमात के बारे में भी सिखाया जाता था। अली की नस्लें और इसके इदारों से जुड़े अफराद हमेशा ये बात दोहराते। अली ने हमें ये सिखाया कि अगर हम अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करें तो अल्लाह हमारी जिंदगियों को रोशन कर देता है। इसकी कहानी ये सबक देती है कि मुश्किलात आर्जी होती हैं, लेकिन दुआ, सब्र और नेक नीति इंसान को दायमी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। आज अली का नाम दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत, यतीमों की मदद और मजलूमों के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका है। इसकी जिंदगी ये पैगाम देती है कि मुश्किल हालात कभी दायमी नहीं होते। अल्लाह पर यकीन, सब्र और मेहनत इंसान को कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाते हैं। दूसरों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। अल्लाह पर यकीन, दुआ और नेक नीति इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल हालात हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अच्छे अमाल हमेशा याद रहते हैं। दूसरों की मदद करना न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। अली की ज़िंदगी और इसके बाद के असरात एक जिंदा हकीकत हैं कि अल्लाह की मदद उनके साथ होती है जो नेक नियत, साबिर और मेहनती होते हैं। जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह उनके लिए ज़मीन और आसमान के दरवाजे खोल देता है। अली की कहानी इस हकीकत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी हर इंसान के लिए उम्मीद और यकीन का पैगाम है, जो इसे सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर यतीम और ज़रूरतमंद के साथ है और दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत हर दिल में मौजूद है।